جی السلام علیکم. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان افیئرس. اس سے پہلے ہم نے سلیبس کا انالیسس کیا تھا, کمپلیٹ انالیسس میں نے آپ کو کر کے دیا تھا, اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل اکیڈمک ایڈ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں. اور آج سے ہم اس سبجیکٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان افیئرس کے پہلے چیپٹر سے, جو کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کچھ پرسنالٹیز کو جو ہمارے پاس ریلیجیس ریفارمرز ہیں یعنی اسکالرز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے کہ وائی اسلام ہیز این امپورٹنٹ امپیکٹ آن دا ریجن, کہ کیوں اسلام کا جو ہے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہوا, امپیکٹ ہوا ریجن کے اوپر. ایڈونٹ آف اسلام کی ہم بات کرتے ہیں, اور ایڈونٹ آف اسلام جو ہے وہ بیسیکلی 712 AD سے ہوا, جب محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کے راستے سے اس سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوئے. اس لیے سندھ کو جو ہے وہ باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. جب اسلام آیا تو سب سے پہلے اس نے ایکویلٹی کا درس دیا اور ڈینائی کیا کاسٹ سسٹم کو. کاسٹ سسٹم کیا تھا؟ بیسیکلی کاسٹ سسٹم اس طرح کا تھا کہ یہاں پہ بدھ مت تھے اور ہندو مت تھے. اگر ہندو مت کی بات کی جائے تو یہاں پر ان کے 4 درجے تھے, جس میں کیا کہتے ہیں شودر تھے, کرکشتر تھے, برہمن تھے. تو لہٰذا اسلام نے ان کو ڈینائی کیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ سپریسڈ جو لوگ تھے, جو درجے والے لوگ تھے جس میں شودر ہیں, وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے اسلام میں, کیونکہ اسلام ایکویلٹی کی بات کرتا تھا. جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو ہم ایکول سسٹم کی بات کرتے ہیں. زکوٰۃ کی اگر بات کریں تو وہ بھی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, تو ایکوالٹی کی بات کی. اس کے بعد آئیڈیاز آف اکنامک ویلفیئر اینڈ زکوٰۃ کی بات کی, ایکول ڈسٹریبیوشن اینڈ ری ڈسٹریبیوشن آف جو ہے وہ ویلتھ کی بات کی گئی. فریش فلو آف آئیڈیاز ہوئے, مونوتھیزم ورسز پولیتھیزم, وننس آف گاڈ کی بات کی گئی, اور مینی گاڈ کے درمیان جو ڈفرینشیٹ کیا گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ صرف ایک ہے, اور اسی کے سامنے جو ہے وہ ہم سجدہ کرتے ہیں, اسی کو مانتے ہیں. لہٰذا یہ ایک نیا آئیڈیا تھا. جبکہ جو ہندو مت تھے ان کا ہر چیز کا جو ہے وہ الگ خدا تھا, انہوں نے الگ بت بنایا ہوا تھا. اگر مانگتے تھے تو ہر چیز کے لیے الگ بت سے مانگتے تھے. اس کے بعد وومن رائٹس کی بات کی گئی, اور جو ڈسکریمنیشن کی جا رہی تھی, جینڈر ڈسکریمنیشن کی جا رہی تھی, اس کی بات کی گئی. جب اسلام آیا تو اس نے کیا کہتے ہیں رائٹس دیے, وومن کی بات کی. اس سے پہلے جو ہے وہ ہندو جو تھے وہ جو عورتیں تھیں یا جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ درکور کر دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اس کو جو ہے وہ ڈینائی کیا, اور وومن رائٹس کی بات کی, جو اسلام جو ہے وہ بڑا اس پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں فوکس کرتا ہے. کلیکٹیوزم اینڈ انڈیویجولزم کی بات کی گئی. کلیکٹیوزم دیکھیں, ہمارا جو کلچر ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہم کنبے میں رہتے ہیں, برادری میں رہتے ہیں, تو ہم کلیکٹیولی سوچتے ہیں کہ یعنی کلیکٹیولی سوسائٹی کی ہم نے بات کی, ان سب کا سوچنا, صرف اکیلے کا نہیں سوچنا. اور یہ ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے. آپ نے کسی بھی کلچر کو جو ہے وہ اسیس کرنا ہو تو ایسا سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈائمینشن ہے کہ یہ کلچر جو ہے وہ کلیکٹیو ہے یا انڈیویجولسٹک ہے. اب اس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ جیسے آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو انڈیویجولسٹک کلچر ہے. جیسے 18 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, یا اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ خود کفیل بنو اور خود کام کرو, اپنی جو انکم ہے تم نے خود ارن کرنی ہے. جبکہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے پراپر, کہ ہم ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. ایجوکیشن اینڈ مورل سسٹم آف اسلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں آ گیا سب کانٹیننٹ میں. جو مورل ویلیوز تھی ان کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی. رول آف صوفیزم جو ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے, جس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں وہ آرڈرز ہیں. حضرت معین الدین اجمیر چشتی صاحب, چشتی آرڈر ہو گیا, سہروردی آرڈر ہو گیا, نقش بندی آرڈرز ہو گیا. ان کا بڑا ایک رول ہے جنہوں نے اسلام کو جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا ہے اس پورے کیا کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں. اور رول آف مسلم ایمپررز کی بات کی گئی ہے, جس میں غزنوی کی ہم بات کریں گے. اس کے بعد دلی سلطنت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی غوری صاحب کے دور میں, اس کی ہم بات کریں گے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ فلورش ہوا ہے ان سب کانٹیننٹ. اس کے بعد ہم پہلے آگے جانے سے پہلے اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو دیکھنے سے پہلے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئیڈیا ہے وہ کہاں سے آیا. آئیڈیالوجی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ آف بلیوز ہیں, اسپیشلی دا پولیٹیکل بلیوز ان کو کہا جاتا ہے, آن وچ پیپلز, پارٹیز اور کنٹریز بیس دیئر ایکشنز, جس کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں یا پارٹیز, مختلف پارٹیز ہوتی ہیں یا کنٹریز ہوتی ہیں, ان کا ایکشن جو ہے وہ پریکٹیکل فارم میں نظر آتا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان واز ایکچولی دا اسلامک آئیڈیالوجی,
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے, آن دا بیسس آف وچ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ کلیمڈ اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم نے علیحدہ ملک حاصل کیا ہے, اور پولیٹیکل جو موومنٹ ہے وہ بھی بیسیکلی اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے ہماری. اٹ گیو رائز ٹو ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریے کو جو ہے وہ اس نے اجاگر کیا, اکارڈنگ ٹو وچ جس کے مطابق جو ہندوز اینڈ مسلمز ہیں ور ٹو ڈسٹنکٹ نیشنز اینڈ دیئر آن سیپریٹ ریلیجنز, کہ ہم دونوں ریلیجن جو ہیں وہ ہر طرح سے مختلف ہیں, ہمارا سیپریٹ ریلیجن ہے, ہمارا سیپریٹ کلچر ہے, ہمارے ٹریڈیشنز مختلف ہیں, ہمارے مینرز مختلف ہیں, یہاں تک کہ ہماری جو لینگویجز ہیں وہ بھی مختلف ہیں. بائی اسٹیبلشنگ اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ دا مسلم وانٹیڈ ٹو اسپینڈ دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا قرآن. ہم نے بیسیکلی جو ٹو نیشن تھیوری کی جو بات کی یا انیشیٹ ہوا, جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کب سے انیشیٹ ہوا, تو بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا تھا بٹوین دا ہندو اینڈ مسلمس, کہ مسلمز اور ہندو ہیں دو الگ الگ قومیں ہیں, اور ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے, ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم پریکٹیکلی طور کے اوپر جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر سکیں, اور وداؤٹ اینی, جیسے کہ ہم پہلے سب کانٹیننٹ میں مائنورٹی میں تھے, تو ہماری ایک میجورٹی ہو اور ہمارے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنٹرول نہ ہو. It provides the foundation of Lahore Resolution which demand a sovereign independent nation of the Muslims. اسی نے ہی بنیاد رکھی لاہور ریزولوشن کی, جو کہ 1940 میں جا کر جو لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن ہوئی تھی, کہ بعد میں اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا گیا, جس میں ہم نے ڈیمانڈ پٹ کی ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ نیشن کی فار دا مسلمس. دا فیمس سلوگن لگایا گیا, جو فیمس نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بیکیم دا کور آف دا فریڈم موومنٹ, جو ہماری آزادی کی تحریک ہے کی بیس کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے بیسیکلی اسلامک آئیڈیالوجی ہے. دا کنسپٹ آف ٹو نیشن از دا بیسس آف آئیڈیالوجی پاکستان, اسلامک آئیڈیالوجی کہہ لیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں دو قومی نظریہ کہہ رہے ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنیاد ہیں آپ کی آئیڈیالوجی آف پاکستان, جہاں سے آئیڈیا پاکستان کا جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مسلم فاٹ دا فرسٹ بیٹل آن انڈین سوائل ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیکنڈ پیس کیلف. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مسلمان اس سرزمین پر نہیں آئے تھے, اس سے پہلے بھی ایک دو ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں جو کہ بیٹل ہوئے ہیں, جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خلفائے راشدین تھے ہمارے, ان کے دور میں ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی جو ہے موومنٹ ہوتی تھی, یہاں پہ جو عربس ہیں وہ آ کر رہتے تھے, یہاں پہ تجارت کرتے تھے. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف اسلامک ویلیوز ہیں وہ 712 سے آغاز ہوا ہے. بیفور عرب انویژن دیر واز نو سینٹرل گورنمنٹ, عرب کے آنے سے پہلے یعنی ایڈونٹ آف اسلام سے پہلے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. آل دیز اسٹیٹ انجوائڈ کمپلیٹ انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی, ہر جو اسٹیٹ تھی اس کو خود مختار تھی, وہ اپنے ہی خود کفیل تھی اور اپنے معاملات میں خود مختار تھی ہر طرح سے. ود دا کمنگ آف امیہ خلیفہ, پیچھے جو ہے وہ ہماری امیہ ڈائناسٹی چل رہی تھی. دیکھیں اگر آپ اسلامک ہسٹری کو اٹھا لیں تو یہ زیادہ دور پیریڈ نہیں ہے جو سب کانٹیننٹ 712 کی ہم بات کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 AD میں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ 40 سال بعد نبوت ہے 611 AD میں, اور اس کے بعد وصال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 632 AD میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ 30 سال جو ہے وہ خلفائے راشدین کا پیریڈ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امیہ ڈائناسٹی کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ جو موومنٹ ہوئی ہے 712 والی, یعنی اسلام جو آیا سب کانٹیننٹ میں, تو یہ امیہ کے ڈائناسٹی کے دوران جو ہے وہ آیا ہے. امیہ خلیفہ ہے جی الولید ٹو پاور, there opened a new chapter in the history of Islam. الولید صاحب آ گئے. his famous general موسیٰ ابن نصر subjugated the whole of North Africa, جو اس کا ایک جرنل تھا وہ موسیٰ ابن نصر, وہ نارتھ افریقہ کی طرف گیا اور اس وہاں پہ انویڈ کیا. لیفٹننٹ طارق بن زیاد نے جو ہے وہ کنکروڈ کیا اسپین, 711 AD میں یہ گئے تھے. یہ وہ طارق بن زیاد تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کشتیاں جلا دیں, کہ میرے جو فوج کے دل میں خوف آ گیا ہے, انہوں نے کشتیاں جلا دی, اور ایک فیمس ڈائلاگ کہا کہ پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی موت ہے. اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین کے اوپر تقریباً 750 سال جو ہے وہ حکومت کی. قطابہ بن مسلم کی بات کی جائے تو انہوں نے وہ بینر آف اسلام جو ہے وہ لے کر چلے سینٹرل ایشیا کی طرف, اور اٹ واز ایٹ دا ٹائم دا سرکمسٹانسز لیڈ دا مسلمس ٹو دا کنکوسٹ آف سندھ, اور یہ ایک ٹائم تھا جب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ کو کنکوسٹ آف سندھ جو ہے وہ کرنا پڑ گیا اور سب کانٹیننٹ میں آنا پڑ گیا. سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ اسی راستے سے آیا ہے. راجہ ڈاہر جو ہے وہ رولر آف سندھ تھا ڈیورنگ دا امیہ ڈائناسٹی, جو کہ رول کر رہا تھا سندھ کے اوپر. خلیفہ جو تھے وہ المالک ابن عبد المالک تھے, واز دا رولر آف امیہ. اور سیلون نون ایز دا کنگ آف دا آئی لینڈ آف روبی, سیلون کی بات کی گئی, سری لنکا کا پرانا نام ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پہلو بتاؤں تو یہاں سے سیلون کے بادشاہ نے کچھ ہیرے زیورات وغیرہ بھیجے تھے, کچھ باندیاں یا غلام بھیجے تھے جو کہ امیہ ڈائناسٹی
ڈائنسٹی کے لیے جا رہے تھے اور گورنر کو کہ بغداد کے پاس جا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ راستے میں جو ہے وہ دائبل کے لٹیروں نے اس کو لوٹ لیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے خط لکھا راجہ ڈائر کو کہ جناب صاحب ان کا ازالہ کیا جائے کیونکہ یہ آپ کی کنٹرول میں آتے ہیں. تو لہٰذا راجہ ڈائر نے جواب دیا کہ جناب صاحب یہ میرے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، میں بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس نے فیول کیا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایران میں موجود تھا اور وہاں سے روانہ ہوئے گورنر صاحب کے حکم پر اور آ کے جو ہے وہ سندھ فتح کیا. حجاج بن یوسف ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ نیفیو ہے اور سن ان لا ہے حجاج بن یوسف کا، اور اس ٹائم جو ہے وہ فارس ایران میں موجود تھا. انویڈڈ سندھ ان 712 AD 712 میں انویڈ کیا. راجہ ڈائر واز کلڈ آن دا 6th day آف بیٹل جون 712 AD، اور 6ویں دن بیٹل کے جو ہے وہ مارا گیا جو راجہ ڈائر تھا. اور راجہ ڈائر کی جو وائف تھی رانی بئی چیلنجڈ محمد بن قاسم with 15,000 troops at fort of راور کے مقام کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو قلعہ بنا ہوا تھا وہاں پر چیلنج کیا. محمد بن قاسم نے اس کے بعد اس کو ہرایا اور اسٹیبلش کی the first Muslim empire in the subcontinent and made سندھ دار الاسلام. اور سلمان بن عبد المالک the new ruler of امیہ، اور اس کے بعد پولیٹیکل شفٹ آ گیا، پیچھے جو ولید بن عبد المالک تھا وہ چینج کر کے سلمان بن عبد المالک جو ہے وہ رولر آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 715 تک کا ہی پیریڈ ہے محمد بن قاسم کا. اس کے بعد جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا. یہاں پہ بھی ٹرو اسکول آف تھاٹس ہیں. ہسٹری بڑی کہہ لیں کہ تاریخ جو ہے وہ بڑی ظالم ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا تھا محمد بن قاسم کے ساتھ کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ اس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا تھا، اس کے جسم میں سے خون رستا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ واقع ہوئی. اس کے بعد اسپریڈ آف اسلام ان ادر پارٹس آف انڈیا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. محمود آف غزنوی کی ہم بات کرتے ہیں 1998 1030 AD، یہ سارے افغانستان غزنہ سے آئے ہیں. سکسیڈڈ ہز فادر سبتگین ان 997، ٹائٹل آف آئیڈل بریکر ان کو دیا گیا. انہوں نے کیپچر کیا تھا سومناتھ کا مندر جو 17 ایکسپیڈیشنز تھا کاٹیوار کے مقام پر 1026 AD میں. اور یہ جو سومناتھ کا مندر تھا اس کو کہہ لیں کہ یہ بہت بڑا مندر تھا جو سونے کا بت تھا، اور اتنا ہی جو سونا تھا اسے ڈبل سونا اس بت کے نیچے تھا. ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو اسے ڈبل سونا دیا جائے گا لیکن آپ ہمارا یہ مندر جو ہے وہ نہ توڑیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اپنا نام جو ہے بت شکن بن کر لکھوانا چاہتا ہوں، بت پرست بن کر نہیں لکھوانا چاہتا. اس کے بعد محمد شہاب الدین غوری صاحب آئے 1150 to 1206 AD تک ان کا پیریڈ ہے. ہی کیپچرڈ ملتان، اچ، گجرات، لاہور اینڈ سیالکوٹ. بیٹل آف ترائن جو ہے وہ اس کے دور میں ہوا ہے، اور یہ بیٹل آف ترائن ایک واحد جنگ تھی جو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ براہ راست پہلی جنگ تھی. اور ایسا سمجھ لیں کہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کنفرنٹریشن جو ہے وہ ہماری اس طرح کی نہیں ہوئی. ایک طرف جو تھے وہ شہاب الدین غوری صاحب تھے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرتھوی راج چوہان ہے. اور پرتھوی راج چوہان نے پہلے تو شکست دے دی بیٹل آف ترائن 1 میں، لیکن بیٹل آف ترائن 2 میں جو ہے وہ شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کو جو ہے وہ شکست دی. کہ پاکستان کی جو میزائل رینج ہے وہ غوری کے اوپر ہے اور انڈیا کی جو میزائل رینج ہے وہ پرتھوی کے اوپر ہے. شہاب الدین غوری نے اسٹیبلش کی دلی سلطنت، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلیف ڈائنسٹی کا آغاز ہو گیا، خاندان غلامہ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد جو قطب الدین ایبک سلطان بنے بیسیکلی وہ غلام تھے شہاب الدین غوری کے، تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا. لیکن ان کی بھی جو ہے وہ پیریڈ بڑا شارٹ تھا، ڈیتھ ہو گئی 4 سال بعد 1210 میں، اور اس کے بعد 1211 میں شمس الدین التمش آ گئے جن ہی لانچڈ اسلامک پالیسیز. ان کی ڈفرینٹ اسلامک پالیسیز، ریلیجیس پالیسیز پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مونارکیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ لانچ کی. ہی از آلسو ویل نون فار کمپلیٹنگ کنسٹرکشن آف قطب مینار. انہوں نے قطب الدین ایبک کی یاد میں قطب مینار بنایا ہے. انٹروڈیوسڈ عربک کوائنیج، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں کرنسی ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی. تانکا اور جتھل کے جو ہے یہ کوائن بنے ہوئے تھے. اسلامک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوئے. رضیہ سلطانہ ہز ڈاٹر تھی جنہوں نے 4 سال کا پیریڈ ہے التمش صاحب کے بعد، اور اسینڈڈ ٹو دا تھرون. غیاث الدین بلبن جو ہے اس کے بعد آتے ہیں جن کی کنگ شپ تھیوری جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، منگول پالیسی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کچھ ان کا پیریڈ ہے جو آگے دلی سلطنت کو چلاتا ہے. اس کے بعد خلجی ڈائنسٹی آتی ہے 1292 1320، اور اس کے بعد تغلق ڈائنسٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سید ڈائنسٹی سادات آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد لودھی ڈائنسٹی آ جاتی ہے جو کہ 1526 تک جاتی ہے. اور فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں جو ہے وہ ابراہیم لودھی کو شکست ہوتی ہے، اور مغل ڈائنسٹی کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. ظہیر الدین محمد بابر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں آتا ہے. ہمایوں میں ہی شیر شاہ سوری کا پیریڈ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اکبر دا گریٹ آ جاتا ہے جہاں سے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. 2 نیشن تھیوری کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے جب 1582 میں یہ لانچ کرتا ہے دین الہی آرڈیننس. اس کے بعد نور الدین محمد جہانگیر
شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو ہے وہ یہ مغل سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 1707 سے ڈکلائن آف مغل امپرر شروع ہوتا ہے جو کہ 1857 وار آف انڈیپینڈنس پہ جا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم بات کریں صوفیزم کی، ہم نے بات کی تھی کہ اسپریڈ آف اسلام ان ادر پارٹس آف انڈیا، جس میں صوفی سینٹس تھے۔ علی مخدوم حجویری صاحب ہیں، اسٹیٹ 30 ایئرز ان لاہور، نون ایز حضرت داتا گنج بخش، ٹائٹل گیون بائی خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف سے ٹائٹل دیا گیا تھا۔ بہاؤل حق صاحب آئے ہیں، نون ایز بہاؤدین ذکری آف ملتان۔ ان دا اینڈ آف 14th century اسلام ہیز پینیٹریٹڈ ان آل پارٹس آف انڈیا، کہ 14ویں صدی تک جو ہے وہ اسلام ہر کونے کونے میں جو ہے پھیل چکا تھا۔ بابا گرو نانک کی ہم بات کرتے ہیں، واز بورن ان نومبر 1469 ان سینٹرل پنجاب، کیونکہ انہوں نے بھکتی مومنٹ جو ہے وہ لانچ کی تھی۔ بیسیکلی یہ جو سکھزم ہے یا بھکت مومنٹ ہے، یہ وننس آف گاڈ کے جو ہے وہ قائل تھے، وہ کہتے صرف ایک ہی خدا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھکتی مومنٹ میں مل کر چلے۔ ٹو ایریڈیکیٹ دا ایولزم آف ہندوازم تھا، بھکت کبیر تھا، رماناندا تھا، گرو نانک اینڈ دادو وغیرہ تھے۔ ریجیکٹ انہوں نے کیا کاسٹ سسٹم، نگیٹ کی دی آئیڈل ورشپ اینڈ اسٹریسڈ کیا اپون برادرہڈ، بھائی چارہ سے جو ہے وہ رہنا چاہیے، تاکہ جو سوسائٹل جو ہمارے کہہ لیں کہ مورل ویلیوز ہیں وہ جو ہیں وہ فلورش ہوں۔ اس کے بعد اسی دوران ہی دین الہی آرڈیننس آتا ہے 1582 میں ڈیورنگ اکبر ٹینیور، جس کے بعد جو ہے وہ شیخ احمد سرندی صاحب آئے جنہوں نے جہاد کی، جن کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہی واز اے پرومیننٹ ڈیسیبل آف خواجہ باقی بلا، این ایمیننٹ سینٹ آف نقشبندیہ، اسپرچول نقشبندیہ جو آرڈر تھا اس کے یہ پیروکار تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس کے بعد آتے ہیں، جن کو امام الہند بھی کہا گیا ہے، فادر آف ماڈرن مسلم انڈیا بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا قرآن انٹو پرشین لینگویج اور کافی ساری بکس لکھی، جس میں سے مشہور ان کی کتاب حجۃ البالغہ وغیرہ ہے۔ سید احمد شہید بریلوی آئے ہیں، انہوں نے لانچ کی جہاد مومنٹ اور راٹ بک صراط مستقیم 1818 لکھی۔ ان کی مومنٹ تھی وہ بیسیکلی ایز اے فریڈم فائٹر کے طور پر ہے جو ہے وہ لی جاتی ہے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد حاجی شریعت اللہ جنہوں نے فرائضی مومنٹ لانچ کی اور فرض کے اوپر فوکس کیا کہ جناب صاحب 5 پلرز آف اسلام ہی ہمارے لیے اہم ہے، باقی جتنے بھی آپ نے کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں کلچرل ویلیوز اس سب کانٹیننٹ میں، ان کو ترک کر دیں۔ سب سے پہلے جو مسلم ریفارمرز ہیں وہ ہمارے پاس شیخ احمد سرندی صاحب ہیں، جو کہ میں نے بتایا کہ دین الہی آرڈیننس جو 1582 میں آیا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جہاد اپنی کیا کہتے ہیں اسٹارٹ کی۔ ان کے ریفارمز کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کا ریفارم ہے سکسیسفل جہاد اگینسٹ دین الہی آرڈیننس۔ اکبر نے اسٹارٹ کیا سیریز آف ایکسپیریمنٹ ود اسلام پروپیگیٹنگ ہز آن ریلیجن دین الہی اینڈ امیلگمیشن آف ہندو اینڈ مسلم بلیفس، کہ اس نے ایک مکس اچار کہہ لیں کہ لانچ کر دیا، مکس ایک ریلیجن لانچ کر دیا، دین الہی اس کو نام دیا گیا۔ اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں ان کے پر قبضہ کیا جائے، اور راجپوتانہ خاص طور پہ جو لوگ ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ رشتہ داری جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ اس نے اپنے ایک کورٹ کا قیام کیا جس کو 9 رتن کہا جاتا تھا۔ اس کے 9 رتن یعنی 9 اہم وزیر تھے، اس میں بھی جو ہندو تھے ان کو زیادہ اہم پوسٹ جو ہے وہ دی گئی۔ نمبر 2 جو ہے وہ ریفیوزل ٹو پوسٹریٹ بیفور جہانگیر، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جہانگیر کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتا۔ ہی روٹ لیٹرز ٹو آل نوبل آف جہانگیر کورٹ، انہوں نے تمام نوبلز کو جو صاحب اختیار تھے، اقتدار تھے، ان کو جو ہے وہ خطوط لکھے، ان کو مکتوب امام ربانوی کہا جاتا ہے۔ سو شیخ واز سمن ٹو دا کورٹ آف جہانگیر اینڈ واز آسکڈ ٹو بینڈ ڈاؤن، اس کے بعد ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے جو یہ جہاد شروع کیا اس کو ختم کرو اور تم میرے سامنے سجدہ کرو، جھکو۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی سوری، میں اپنے رب کے سوا جو ہے وہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گولیار جیل میں، فورٹ کی جیل میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو تبلیغ ہے وہ جاری رکھی۔ 1000 of non-Muslims accept Islam and after a year however Jahangir under the influence of his Islamic writings released him from jail and offered huge gifts to him۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہانگیر صاحب بھی انفلوئنس ہو گئے اور انہوں نے ان کو ڈفرینٹ تحفے تحائف سے نوازا۔ اس کے بعد وحدت الشہود کی بات کی گئی، فلاسفی اگینسٹ وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کیا تھا کہ جناب صاحب ہمارا جو خدا ہے وہ بھی ہماری طرح ہے، جس طرح ہم دکھتے ہیں اسی طرح کا خدا ہے، اس لیے جو ہندو ہیں وہ مورتیاں بناتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کنسیپٹ دیا وحدت الشہود کا کہ جناب صاحب ایسا نہیں ہے، انسان مختلف ہیں جبکہ رب کائنات جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو لہٰذا ہم اپنے آپ سے ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد شیخ احمد سرندی کے ریفارمز آگے چلیں تو مکتوب امام ربانی جو انہوں نے خطوط لکھے نوبلز کو رائل کورٹ کے اس حوالے سے ہیں، انہوں نے مکتوب لکھے، لیٹرز لکھے. ہی آسکڈ دا سینٹس ٹو گیو اپ ان اسلامک پریکٹسز، انہوں نے مختلف جو ہے صوفیز کو بھی خطوط لکھے اور کہا کہ آپ نے یہ جو اڈاپٹ کی ہوئی ہیں پریکٹسز ہندوؤں والی ان کو آپ ترک کریں. بکس اینڈ میگزینز کی بات کی جائے تو ہی راٹ مینی بکس انکلوڈنگ دا فیمس ورک جو ہے اثبات النبات ہے، رسالہ نبوت ہے، ہز گریٹسٹ ورک آن اسلامک فلسفی کے اوپر ہے، واضح توحید شہودی وننس آف گاڈ کے اوپر بات کی جاتی ہے. ٹو نیشن تھیوری کی اگر بات کریں تو دو قومی نظریہ ان کے دور میں جو ہے وہ سب سے پہلے آئیڈیا جنریٹ ہوا. ہی کلیئرڈ آن دا مسلمز دیٹ دے ور دا سیپریٹ نیشن فرام ہندوز اینڈ نتھنگ واز کامن ان دم، کچھ جو ہے وہ کامن نہیں ہے ہندو اور مسلمز کے درمیان. ہی فاؤنڈیڈ دا فرسٹ اسٹون آف ٹو نیشن تھیوری ان دا انڈو پاکستان وچ لیڈ ٹو دا سکسیس آف پاکستان موومنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. لہٰذا اگر آ جاتا ہے سوال آئیڈیالوجی آف پاکستان سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں آپ مجدد الفسانی سے جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک کہہ لیں کہ بلڈنگ بلاک ہے آپ کی ٹو نیشن تھیوری کا. اقبال صاحب نے کہا تھا کیا کہتے ہیں شیخ احمد سرندی کے حوالے سے کہ سرندی از دا اسپرچول گارڈین آف مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. اس طرح کا سوال بھی وہ آپ کوٹیشن دے کے پوچھ سکتا ہے کہ جناب صاحب واقعی اسپرچول لیڈر تھا یا نہیں تھا، تو اس میں آپ نے ان کے ریلیجیس ریفارمز جو ہیں وہ بتا دینے ہیں. اس کے بعد جب 1707 کے بعد زوال شروع ہوا مغل امپائر کو تو شاہ ولی اللہ صاحب آ گئے. ان کا ٹینیور جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ہی واز دا فرسٹ ریفارمر ٹو اپیئر ڈیورنگ دا پیریڈ آف مسلم ڈکلائن. 707 کے بعد ہی واز بوتھ این عالم اینڈ اے صوفی اینڈ اٹ واز ہز مشن ٹو ریورس مسلم ڈکلائن. اور انہوں نے ایک مشن کیا کہتے ہیں چوز کیا کہ میں نے اس مسلم ڈکلائن کو، اس زوال کو جو ہے وہ ریورس کرنا ہے. مسلم سوسائٹی ہیڈ ٹو ایمینسپیٹڈ ملٹری اینڈ مورلی. جو ہماری سوسائٹی ہے بیسیکلی وہ ڈپرائیوڈ ہو چکی ہے، وہ مایوس ہو چکی ہے ملٹریلی بھی اور مورلی بھی، کیونکہ ہمارے میں جذبہ جہاد جو ہے اس وقت نہیں رہا تھا. ملٹریلی کی بات کی جائے تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بھی بلایا جو کہ کیا پانی پت کی جو ہے وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوا 1761 میں. تو ان کے کہنے پر جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی صاحب ہے. ہی ریلائزڈ وار واز دا لیسر جہاد. انہوں نے یہ بھی ریلائز کیا کہ جو جنگ ہے وہ ایک لیسر جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے. دا گریٹر جہاد واز اگینسٹ ٹمپٹیشنز فیسنگ ونز اون سول. ہز کمیونٹی ہیڈ to reformed morally and his analysis of the causes of Muslim decline showed the influence of Ibn Khaldun's historical philosophy. اور انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ میری جو فلسفی ہے وہ ابن خلدون کی فلسفی کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی ہے. بیسیکلی کلچر اور سوشلی جو ہے وہ ہم نے اکٹھے مل جل کر جو ہے وہ چلنا ہے مسلمانوں نے. He forbade adoption of Hindu customs because the minority Muslims community should assert its identity and therefore avoid Hindu festivals. انہوں نے روک دیا مسلمانوں کو کہ آپ آلریڈی جو ہے وہ منورٹی میں ہیں، لہٰذا آپ ایسے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ نہ کریں کہ ان فیوچر جو ہے وہ آپ کی شناخت بھی نہ رہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ایسے ہمارے پاس کلچرل جو ہیں وہ ڈائنامکس ہیں، کلچرل ویلیوز ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جو کہ مسلمانوں کی نہیں ہیں. لائک اور مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اسی ایک کلچر میں رہے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کر کے لے کے چل رہے ہیں. ہی آلسو فیورڈ اجتہاد اور دا اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اسلامک لا. انہوں نے کہا کہ جناب صاحب جو فور اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں، آپ بلکہ اجتہاد کی طرف آئیں. یعنی آپ یہ نہ کہہ دیں کہ امام حنبلی نے کیا کہا تھا، امام شافعی نے کیا کہا تھا، بلکہ آپ قرآن اور سنہ کی روشنی میں جو ہے وہ اجتہاد کریں، کوئی کنسنسس لے کر آئیں. اور انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں ڈیفینیشن بنا دی، ایک اس کو کون ویلیڈیٹ کرے گا جو آپ اجتہاد کر رہے ہیں، تو مجدد جو ہوگا وہ ویلیڈیٹ کرے گا. اور مجدد کی جو ہے وہ انہوں نے ایک پوری ایس او پی جو ہے وہ ڈرافٹ کرتی. ہی ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین لینگویج. فارسی میں جو ہے وہ سب سے بڑا کہہ لیں کہ اچیومنٹ ہے، انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ہی آلسو ٹرائیڈ ٹو ریکنسائل شیعز اینڈ سنیز. شیعہ اور سنی کے جو کنفلکٹ ہیں ان کو بھی جو منیمائز کرنے کی کوشش کی. ہز موسٹ فیمس بکس جو ہیں وہ حجۃ البالغہ ہے. ہیڈ اے پروفاؤنڈ افیکٹ آن ساؤتھ ایشین مسلمس کے اوپر جو ہے وہ کافی اثر ہے. اور بعد میں جا کے ان کے جو بیٹے تھے عبد القادر صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. ان کے ہم ریفارمز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ریلیجیس ریفارمز ہیں. انہوں نے روکا لوگوں کو کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ جو ہے وہ ترک کریں. ہی ایڈوائزڈ مسلمز ٹو فری themselves فرام دا بلائنڈ ایکسیپٹنس آف فور اسکولز جو حنافی ہے، شافعی ہے، ملکائی اینڈ حنبلی اینڈ آسکڈ them to go back to the holy Quran and Sunnah and on this basis formulate a new legal system جس میں اجتہاد کی بات کی گئی. ٹرانسلیشن آف قرآن کیا، پہلے بتایا میں نے آپ کو. اپلیکیشن آف اجتہاد کی بات کی گئی. ہی ریکمینڈیڈ دا اپلیکیشن آف اجتہاد، ایکسرسائز آف انڈیپینڈنٹ ججمنٹ کہ اگر آپ کو کوئی چیز
قرآن اور سنہ سے نہیں ملتا تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے وہ اجتہاد کریں. ہی سیٹل ڈاؤن دا کوالیفیکیشن آف مجتہد جورسٹ اینڈ جنرل پرنسپلز آف اجتہاد, جو مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کی ہم بات کریں تو انہوں نے اس میں اسٹیبلش کیا. اس کے بعد فارمولیشن آف شریعت اور اسلامک لا ہے. یہ قائل تھے کہ شریعت کا جو ہے نفاذ بہت ضروری ہے. نیشنلسٹک انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کے سوشل ویلیوز کو جو اور مورل ویلیوز کو ہم نے اکٹھے لے کر چلنا ہے. سوشل بینیفٹس کی بات کی. اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ, یہ خلافت کے قائل تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جس طرح کے خلفۂ راشدین نے دور گزارا ہے تو خلافت راشدہ جو ہے وہ اڈاپٹ ہونی چاہیے اور اپلائڈ ان اکارڈنس ود دا ریکوائرمنٹ آف دا ایج, اور جو ود ٹائم کے ساتھ چینجز آئی ہیں اس کو مطابق جو ہے وہ ہمیں اس کو اپلائی کرنا چاہیے. پیوریفیکیشن آف اسلام کی بات کی. ہی پیوریفائڈ اسلام فرام انوویشنز اینڈ ادر انوانٹیڈ ٹریڈیشنز, جیسا کہ پہلے انہوں نے روکا مسلمانوں کو کہ آپ انوانٹیڈ جو ہے وہ کلچرل ویلیوز جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کریں. ہی ٹاٹ مسلمس ٹو ریفرین فرام دا کسٹمز وچ ور پریویلنگ ان ہندو سوسائٹی, کہ آپ انہوں نے مسلمانوں کو بلکہ روکا کہ آپ ایسے کسٹمز نہ اڈاپٹ کریں جو کہ ڈفرینٹ ہندو سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں. ان کے کچھ پولیٹیکل ریفارمز بھی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. آلتو ہی واز اے ریلیجیس اسکالر بٹ ہی ڈیڈنٹ اسٹاپ دیئر. ہی وانٹیڈ ٹو ریموو مراٹھاز فرام دا تھرون آف دلی. مراٹھاز جو تھے وہ کیا کہتے ہیں ایکسپریس کر رہے تھے ہمارے مسلمانوں کو, لہٰذا انہوں نے یہ ایک نیت کی کہ ان کو ہٹانا ہے. ٹو اوور پاور مراٹھاز ہی ریکویسٹڈ احمد شاہ ابدالی آف پرشیا ٹو انویڈ انڈیا, کہ پرشیا کے احمد شاہ ابدالی سے ریکویسٹ کی ڈیفیٹ مراٹھاز اینڈ ریسٹور مسلم رول ان انڈیا. اس کے بعد ٹرانسفارمیشن آف کیلیفیٹ انٹو کنگڈم کی بات کی. مسلم شوڈ اسٹرینتھن اینڈ ریسٹور دیئر اسپرچول اینڈ نیشنل لائف بائی ری اسٹیبلشنگ دا کیلیفیٹ, کے خلافت کی انہوں نے بات کی کہ آپ جو یہ جس طرح کی آپ طرز حکمرانی دیکھ رہے ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے اور خلافت کو فال کرنا چاہیے. اس کے بعد اسپرچول اینڈ نیشنل لائف بائی ری اسٹیبلشنگ دا کیلیفیٹ کی بات کی. لیک آف آرگنائزیشن امنگ مسلمز ہے کہ آپ میں جو ہے وہ بھائی چارہ نہیں ہے, آپ جو ہیں وہ آرگنائزڈ نہیں ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. ہی آرگنائزڈ اے پارٹی آف علماء ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز ٹیچنگس ٹو ہز فلاسفی اینڈ ٹو دا ینگر جنریشن. انہوں نے کہا جی سب سے جو ونریبل لوگ ہیں وہ میری ینگ جنریشن ہے, لہٰذا ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے اسلام کے حوالے سے. لیک آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. شاہ ولی اللہ راٹ 51 بکس ان پرشین اینڈ عربک وچ ڈیلٹ ان ریلیجیس ٹرمز ود پولیٹیکل اینڈ اکنامک پرابلمز, جنہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے ایشوز کو. Criticism of Muslims ہوتا ہے. He said you have lost your morals and courage, your hearts have turned as a stone, women are running your affairs and you have enslaved women folk. بالکل ایسا ہی ہے. 1707 کے بعد جو ہے وہ تقریباً 19 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقریباً 19 جو ہیں وہ مغل بادشاہ تبدیل ہوئے ہیں, جس میں احمد شاہ رنگیلا جیسے بادشاہ بھی آئے ہیں جو کہ گھنگرو پہن کر دربار میں ناچتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے یہ تنقید جو ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ تم خواتین کی جو ہیں وہ باتوں میں آ گئے ہو اور ان کی باتیں جو ہے وہ زیادہ مانتے ہو, آپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. He criticized the Muslims because they have left Sharia and forgotten Sunnah. انہوں نے criticism ایک کریٹ کیا کہ جناب صاحب جو مسلمان ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہو چکے ہیں, انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور سنہ کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں. Neither you pray God اور نر پے زکوٰۃ نر فاسٹ ڈیورنگ رمضان, کہ نہ تو آپ نماز پڑھتے ہو, نہ ہی آپ زکوٰۃ دیتے ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آپ روزہ رکھتے ہو. اسی لیے آپ آگے جا کے اگر جب آپ شکوہ اقبال صاحب کا پڑھیں گے تو اس میں اس نے کہا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو غریب, جا کر نماز میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب. لہٰذا یہ ہے کہ جو جن کے پاس دولت ویلتھ آتی گئی وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ترک کرتے گئے. بیسیکلی اس وقت حالات اس طرح کے بن چکے تھے. سوشل اکنامک ریفارمز کی بات کی جائے تو جناب صاحب ہی پروپیگیٹڈ دا پرنسپلز آف عدل اینڈ توازن کی بات کی. عدل مینز جسٹس اینڈ توازن مین ایکولیبریم. ہی پرسویڈڈ مسلمز ٹو پریکٹس دیز پرنسپلز ان دیئر ڈیلی لائفز ٹو میک دیئر لائفز بیٹر, کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عدل اور توازن کی بات کی گئی. ہی بلیوڈ دیٹ دیز ٹو پرنسپلز آر دا بیک بون آف اینی اکانومی اینڈ تھرو دس مسلمز کین میک دیئر اکنامک کنڈیشنز بیٹر, کہ آپ جیسے کہا جاتا ہے اسلام میں کہ آپ ناپ اور تول میں جو ہے وہ گڑبڑ نہ کریں, بےایمانی نہ کریں, لہٰذا اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا, تو آپ بھی عدل اینڈ توازن کی بات کریں. ریشنل ٹیکسیشن کی بات کی گئی. کنسیپٹ آف ایکویلٹی بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی, کہ یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ٹیکس ہو, اس کے حالات کے مطابق جو ہے وہ ٹیکسیشن کی جائے گی. سمپل لائف کی بات کی گئی. ہی ارج دا پیپل ٹو اوائڈ لگژریز آف دا ورلڈ, کہ جو آپ لگژری میں انڈلج ہو چکے ہیں ان کو ترک کریں اور ایک سادہ زندگی کی طرف آئیں. تو یہ تھا ہمارا کیا کہتے ہیں 2 ریفارمرز کے حوالے سے. اسے آگے ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. سید احمد شہید ہیں, جہاد موومنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, فرائضی موومنٹ کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد جو فال آف مغل امپائر کے کازز ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سے ایونٹس ہوئے جنہوں نے فیول کیا آپ کے 1857 وار آف انڈیپینڈنس کو, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. شکریہ.